اسٹیٹ انشورڈ کہ کافی حد تک جو اپوزیشن ہے وہ باہر آ ہی نہ سکے، لوگوں کو سپریس کیا گیا اور پولیٹیکل پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو بھی کھڑے بھی نہیں ہونے دیا، مگر پھر بھی آن دی ڈے ریگنگ ہوئی۔ پاکستان بننے سے پہلے 1946 میں انتخابات ہوئے تھے، اس کے نتیجے میں اکثریتی جماعت حالانکہ مسلم لیگ تھی، لیکن اس وقت جو ایک کولیشن گورنمنٹ بنی تھی یونینسٹ اور کانگریس کی، ٹیوانا منسٹری وہ تھی، لیکن پاکستان بننے کے بعد چونکہ ہندو اور سکھ ممبران یہاں سے چلے گئے تو لیگ کی یہاں پر واضح اکثریت تھی اور ممدوٹ اس کے وزیر اعلیٰ تھے۔ لیکن بہت جلد ہی اختلافات پارٹی میں شروع ہو گئے مسلم لیگ کے اندر۔ ایک دھڑا تھا ظاہر ہے جو کہ ممدوٹ کے ساتھ تھا، اور دوسرا دھڑا تھا جو ایک بہت مضبوط وہ ممتاز دولتانہ کے ساتھ تھا۔ Mamdouh is the president of the Muslim League. He becomes chief minister of Punjab. افتخار ممدوح یہ ان کا اصل میں خضر منسٹری کے خلاف جو رول تھا ان کا وہ بہت ہی پرومیننٹ تھا، اس وجہ سے جناح صاحب کو بڑے ہر دل عزیز تھے یہ۔ دولتانہ was supported by لیاقت علی خان۔ لیاقت علی خان بولتے یہ میرا آدمی ہے۔ یہ دو دھڑے جو ہیں ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے ریکنسیلیشن کروانا، وہ جناح صاحب بھی اس میں ناکام ہو چکے تھے۔ تو پاکستان کا ویسٹ پاکستان کا لارجسٹ پروونس سے بہت حد تک سفر کرتا ہے، یہاں پراپر گورننس نہیں ہو سکتی اور کوئی پالیسیز نہیں بن سکتی، چونکہ نو ون نوز کہ کون کنٹرول میں ہے۔ دولتانہ صاحب بہت قریب ہو جاتے ہیں لیاقت علی خان صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہے ان کے ساتھ، اور وہ لیاقت علی خان کو کنونس کر دیتے ہیں کہ جی پنجاب میں جو حالات خراب ہو رہے ہیں وہ صرف ممدوح صاحب کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اور اگر میں آ گیا تو سب حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اور پروڈا جو ہے یہ ایک مین ویہیکل ہوتا ہے بائی دی لیاقت علی خان گورنمنٹ ٹو گیٹ ریڈ آف پیپل دیٹ دے ڈو ناٹ لائک۔ پروڈا یعنی پیپلز ریپریزنٹیٹیو آفیسز ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ جو ہے یہ جنوری 1949 میں لیاقت علی خان کی حکومت نے پاس کیا، یعنی پاکستان بننے کے 16-17 مہینوں بعد ہی اس بات کی ضرورت پڑ گئی تھی کہ سیاستدانوں کو کس طرح کرپشن کے الزامات کے ذریعے قابو کرنا ہے۔ بیکاز اس کے اندر آپ گورنر جنرل کو خط لکھ سکتے ہیں یا گورنر کو خط لکھ سکتے ہیں کہ مجھے اس بندے پہ شک ہے، اور اس شک کی بنیاد کے اوپر ایک انکوائری شروع ہو جاتی ہے اور آپ بڑی جلدی ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں۔ چیف منسٹر ممدوح کو گورنر مودی کے ذریعے کنوے کر دیا گیا کہ یہ پھندا آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور وہ بھی سمجھدار تھے، ان کو سمجھ آ گئی اور انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا اور پنجاب اسمبلی کو ڈسمس کر دیا گیا۔ مگر دولتانہ صاحب کے پاس بھی اتنی سپورٹ نہیں ہوتی کہ وہ ایک گورنمنٹ بنا سکے، تو گورنرز رول وہاں تقریباً 18-19 مہینے چلتا ہے۔ ایونچولی آف کورس 1950 میں اس کی 51 میں ٹینیور ختم ہو گیا اور الیکشنز کرانے پڑے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے وہ الیکشنز تھے جس میں ایڈلٹ فرنچائز یعنی کہ بالغ رائے دہی کا حق استعمال کیا گیا۔ 1951 سے پہلے جو الیکشن ہوتے رہے اس میں ووٹ کا حق جو ہے وہ چند مخصوص لوگوں کو حاصل ہوتا تھا، لیکن ان الیکشن سے پہلے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو فرنچائز ہے وہ 21 سال سے زیادہ عمر کے تمام مرد اور عورتوں تک ایکسٹینڈ کر دیا جائے۔ تو نئی ووٹر لسٹیں بنانی پڑیں، جو کہ بہت بڑا میسو کام تھا اور پہلی دفعہ کر رہی تھی ساری اسٹیٹ مشینری بھی، اور اس میں 88 لاکھ ووٹ جو ہے وہ رجسٹر کیا گیا۔ 51 میں نئی حلقہ بندیاں کی گئیں اور سیٹوں کی تعداد بڑھا کر 143 کر دی گئی۔ تو لیکن اس میں جو زیادہ انٹرسٹنگ بات ہے جو یونیک تھی اس الیکشن میں اور ون ٹائم کے لیے کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ان میں سے 43 کانسٹیٹوئنسیز کو ڈبل ممبر کانسٹیٹوئنسی قرار دے دیا گیا، یعنی ہر حلقے سے 2 لوگوں نے الیکٹ ہونا تھا وہاں پر، ایک لوکل اور ایک ریفیوجی یا مہاجر۔ تو ان حلقوں میں ووٹر کو 2 پرچیاں ملتی تھیں، ایک وہ ان ڈبوں میں ڈالتا تھا جو لوکل کینڈیڈیٹس کے ہیں، دوسری وہ ان ڈبوں میں ڈالتا تھا جو مہاجر کینڈیڈیٹس کے لیے۔ اس طرح ان الیکشنز میں یہ انشور کیا گیا کہ بھارت سے جن بھی علاقوں سے لوگ جو پنجاب میں مائیگریٹ کر کے آ گئے تھے ان کو سیاست میں یہاں کی مین سٹریم کیا جائے۔ جب الیکشنز کا شیڈول جاری ہوا، اس کے بارے میں پریپریشن شروع ہوئی اور الیکشن کیمپین شروع ہوئی، تو یہ
تاثر لوگوں کو دیا گیا کہ مسلم لیگ ہی حکومت میں آئے گی اور کوئی اور پارٹی کو اجازت بھی نہیں دی جائے گی. زیادہ بڑی جو اپوزیشن تھی وہ تھی جناح عوامی مسلم لیگ, اور جو جناح عوامی مسلم لیگ تھی وہ اس میں جتنے بھی وہ لوگ جو پہلے مسلم لیگ میں تھے یا جن کو ٹکٹ نہیں ملا یا ناراض تھے, وہ تمام لوگ اس میں جمع ہو گئے. اس میں سہروردی بھی شامل تھے, اس میں نواب ممدوٹ بھی شامل تھے. اس کے ریاکشن میں لیاقت علی خان صاحب نے بہت ایک ڈرامٹک قسم کی اسٹیٹمنٹ دی کہ جی مسلم لیگ کے خلاف ہونا یا نئی پولیٹیکل پارٹیز بنانا شاید محب الوطنی بھی نہیں ہے. لوگوں کو پریونٹ کیا گیا کہ وہ آ نہ سکیں, لوگ اپنی ریلیز نہ نکال سکیں. کہا کہ جی دیکھیں یہاں خطرہ ہے, ڈینجر ہے آف وائلنس, تو آپ ریلیز نہیں نکال سکتے. پہلے جو انتخابات ہوتے تھے اس میں بیلٹ پیپر پر ہر امیدوار کا نام ہوتا تھا, لیکن 1951 والے پنجاب کے الیکشنز کے لیے ایک بالکل نیا سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا گیا. اس میں بیلٹ پیپر پر کسی امیدوار کا نام نہیں ہوتا تھا, بس بیلٹ پیپر پہ صرف حلقے کا نام لکھا ہوتا تھا. البتہ پولنگ سٹیشن کے اندر ہر امیدوار کا الگ بیلٹ باکس ہوتا تھا, اس پہ ڈیفرنٹ کلرز ہوتے تھے. ایک ووٹ مل جاتا تھا, وہ اپنی مرضی سے جس بھی امیدوار کو اس نے ووٹ دینا ہے اس کے رنگ کے ڈبے میں جا کے ڈال دیتا تھا. ووٹنگ بھی جو ہے وہ آج کل کی طرح ایک دن کی نہیں تھی, بلکہ 10 مارچ سے 20 مارچ تک 11 دن مسلسل روزانہ چلتی رہی. تو پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں وہ ہر روز شام کو ہر باکس کھولتے تھے, اس کے ووٹ گنتے تھے اور پھر اس کو دوبارہ بند کر دیتے تھے. اچھا, جب رزلٹ کنسالیڈیشن کی جاتی تھی ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں, تو سارے بیلٹ پیپرز وہاں پہ اکٹھے ہوتے تھے اور ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ ہر بیلٹ پیپر پر امیدوار کی مہر لگاتا تھا. اسٹیٹ مشینری کو, پولیس کو, بیوروکریسی کو پہلی دفعہ استعمال کیا ٹو سپورٹ whoever you thought should be the winning candidate. سسٹم ہی اتنا فالٹی بنایا گیا تھا کہ اس میں آپ کوئی بھی رزلٹ کسی بھی طریقے سے حاصل کر سکتے تھے. ایک جو بہت مشہور کیس ہے وہ ہے مرزا ابراہیم, جو ایک ریلوے یونین کے صدر تھے, اور حالانکہ وہ لیبر یونین کے صدر ہونے کی حیثیت سے وہاں پر ہزاروں ان کے ورکرز تھے, اور وہ کمیونسٹ پارٹی کے واحد ایک امیدوار تھے کہ جو آلموسٹ ہی ون دیٹ سیٹ. جو اس میں ٹیکٹک تھی وہ تھی کہ ان کے جو بیلٹ پیپرز تھے اس کے اوپر سیاہی کے نشانات تھے, رائٹ. سو ان اے وے کہ آپ جو ان کے حق میں آئے ہوئے بیلٹ پیپرز کو آپ رد کر دیں. ایک بہت مشہور آئی جی تھے پنجاب کے, قربان علی خان, جن کے نام سے قربان لائنز ہے لاہور میں ابھی بھی. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ جو الیکشنز تھے یہ تو قربان علی خان الیکشنز تھے. آپ یہ امیجن کریں کہ پہلے کی پولیٹیکل پارٹیز وہ کمپلیٹلی کائنڈ آف وائپڈ آؤٹ آف دا سین. یونینسٹ پارٹی تو خیر ویسے ہی بھی تقریباً ختم ہو چکی تھی, مگر جو باقی جو اگین پیپل فرگیٹ کہ پاکستان میں کانگریس پارٹی بھی تھی, وہ پریکٹیکلی کہیں ایگزسٹ نہیں کی. کمیونسٹ پارٹی کے بڑا کم انفلوئنس رہا. کچھ آزاد امیدوار آئے, جناح عوامی لیگ کے بھی تھوڑے سے ممبرز وہ جیت گئے, مگر ایک امپریشن جو دیا گیا کہ رولنگ پارٹی اور پاکستان کی جو پارٹی ہے دیٹ از دا مسلم لیگ. تو بائی دی اینڈ آف اٹ جو گورنمنٹ کو رزلٹ پسند تھا وہ آیا. تو جو پہلی دفعہ پاکستان کی الیکشن ہسٹری میں اصطلاح ایک استعمال ہوئی جھرلو, کہ جھرلو پھر گیا, اس نے ایک چیز جو بیسک بنیادی جو چیز پاکستان میں چینج کر دی وہ یہ تھی کہ الیکشنز کا جو رزلٹ ہے وہ حکومت وقت کی مرضی سے آئے گا.